بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف کے مخارج کا بیان۔ کل 17 مخارج ہے، تو ہم نے ان میں سے 3 مخارج پڑھ لیے تھے جو حلق والے مخارج تھے، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ یہ حلق والے مخارج تھے، اس کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں، یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں تو اس کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے تو وہاں پر پھر غنہ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انعمت، تو انعمت میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہوا ہے تو ہم وہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح تنوین کی بھی بہت سارے مثالیں ہیں قرآن میں، اب دیکھ لیں تو جہاں پر تنوین اور نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اچھا، چوتھا مخرج ہے قاف۔ تو قاف کی ادائیگی یہ زبان کی جڑ کا آخری جو کوے کے پاس ہے، جب اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے پھر قاف ادا ہوتا ہے، تو قاف وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ یہ چوتھا مخرج ہو گیا۔ پانچواں مخرج اسی جگہ سے لیکن ذرا منہ کی طرف ہٹ کر کے وہاں سے کاف ادا ہوتے ہیں، ہم پڑھیں گے کاف۔ اس اور کاف اور قاف کا مخرج قریب قریب ہے، لیکن ذرا منہ کی طرف ہٹ کر کے پھر وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے۔ اچھا، چھٹا مخرج ہے جیم، شین، یا۔ ان تینوں کا جو ہے نا مقام ایک ہے، ایک جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کا بیچ جب اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے جیم بھی ادا ہوتا ہے، شین بھی ادا ہوتا ہے، اور یا غیر مد بھی ادا ہوتا ہے۔ اور ساتواں مخرج ہے ضاد۔ ضاد زبان کی کروٹ جب اوپر کے داڑوں سے لگے، بائیں طرف سے آسان ہے اور دائیں طرف سے مشکل، اور دونوں طرف سے ایک دم نکالنا بہت ہی مشکل ہے، تو ہم اس طرح پڑھیں گے غاد، غاد۔ تو یہ زبان کی کروٹ جب اوپر کے داڑوں سے لگے، بائیں طرف سے آسان ہے اور دائیں طرف سے مشکل ہے، تو بائیں طرف سے پڑھنا یہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ باقی رہا لام۔ زبان کی کروٹ کے آخر سے زبان کی نوک تک کے حصے سے، زبان کی کروٹ کے آخر سے زبان کی نوک تک کے حصے سے جب وہ اوپر کے اگلے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو وہاں سے پھر لام، لام، یہ لام ادا ہوتے ہیں۔ نون انہی میں سے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے، یعنی اندر کی طرف سے ایک کم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے نا 4 دانتے، یہاں پر 3 دان ہوں گے، تو یہاں سے پھر جو ہے نا نون ادا ہوں گے، ہم پڑھیں گے نون۔ 10واں مخرج زبان کی پش اور اگلے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے را، را ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی پش اور اگلے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے را ادا ہوتے ہیں، را۔ اسی طرح زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو وہاں سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، قا، دال، تا۔ تو یہ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے۔ اچھا، زبان کی نوک جب انہی اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک سے لگے تو اس سے وا، ذال، ثا، یہ 3 حروف زبان کی نوک جب انہی اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک سے لگے تو ان سے پھر یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ذا، ذال اور ثا۔ تو یہاں تک ہمارے ٹوٹل 12 مخرج ہو گئے۔